बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर है बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास कि पीडीएम जो है वो अपने उम्मीदवार यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किस तरह कामयाब करवाएगी और उनकी हिकमत अमली क्या होगी और किस तरह से वो फ़ायदा उठाएगी हुकूमत की इस वक्त की कमज़ोर पोजीशन का। इस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बता दूँ कि जिस वक्त आप कमज़ोर फुटिंग पे होते हैं और आप लड़खड़ा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ज़रूरी नहीं कि जारा पहलवान आके कि सुन मारेगा तो डिगोगे। उस वक्त आपको कोई महल्ले का कोई मतलब चरसी टाइप बंदा, कमज़ोर सा आदमी, वो भी आपको अगर हल्की सी ठिब्बी दे तो तुम टै पैंदे हो। और इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है वो चूँकि इक़्तिदार के नशे में इतनी मस्त थी, इतनी लड़खड़ा रही है कि अब वो सच्ची मुच्ची लड़खड़ाना शुरू हो गई है। और अब थोड़ा सा उनका नशा हल्का सा कम हुआ है तो उन्होंने समझ आई कि ओहो साढ़े नलकी हो गया। अब उनके साथ हो ये रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि लियाकत जतोई साहब जो कि सिंध के एक रहनुमा हैं पीटीआई के, और उनको बड़ी डिमांड पे हासिल किया गया था कि नहीं नहीं सानू तो लियाकत जतोई चाहिए। तो वो लियाकत जतोई साहब जो हैं वो बोल उठे हैं और उन्होंने सैफुल्ला अब्बड़ो पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 35 करोड़ रुपये दिए हैं पार्टी की क़यादत को। और उसके बाद 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। यानी पहली डेवलपमेंट ये है कि सैफुल्ला अब्बड़ो साहब ने उनको 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस कर दिया है, जबकि जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि पीटीआई की जानिब से लियाकत जतोई को इज़हार वजूह का नोटिस कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि पीटीआई किस किस को इज़हार वजूह का नोटिस करेगी। यानी अगर आप देखें तो जो यार मोहम्मद रिंद हैं बलूचिस्तान के, इनके बड़े अहम रहनुमा, उन्होंने भी कहा जी शांति पूछे किसे रहनी, शांति पूछे किसे रहनी। 14 एमएनए जो नहीं गए थे उनमें से एक एमएनए है वो बोल उठी। वो उनका नाम है मलीहा अली असगर, जो कि जो एयर मार्शल असगर खां हुआ करते थे, आपको अगर याद होगा। तो वो बड़े एक दौर में असगर खां साहब जो है ना बड़े पॉपुलर लीडर थे और 70s के इलेक्शन में वो बड़े ज़्यादा उनका जलसे होते थे, बड़े 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 जलसे, जिस तरह खां साहब नहीं करते इस तरह के जलसे होते थे। खां साहब की भी ऐसे जलसे थे और उनकी बड़ी प्रोजेक्शन होती थी, बहुत ज़्यादा उनके जलसों की कवरेज थी। उस वक्त के अखबारात अगर आप उठा के देखें तो उसमें बड़ी प्रोजेक्शन होती थी उनके जलसों की, बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जलसे होते थे वो इनसे कहीं बड़े होते थे, लेकिन उनकी जो तस्वीर होती थी वो कभी कभी भुट्टो की कोई तस्वीर लगती थी 70 के इलेक्शन में, लेकिन उसके जो उसकी खबर होती थी वो भी कोई सवा 17 दे होते हैं, सिंगल कॉलम छोटी जी लगी होती थी। ये मैं बिल्कुल कोई उस हिसाब से नहीं कह रहा कि सुनी सुनाई बात, ये मैंने खुद एक दफ़ा पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बैठ के मैंने इसको पूरा इसकी तहकीक की थी। नए नए तब जर्नलिज्म में आए थे तो हमने सोचा था कि ज़रा देखें पॉलिटिकल सिनेरियो माजी का क्या रहा है। तो उस वक्त मैंने नोट की थी ये बात कि ये बाकायदा उस वक्त जो असगर खां थे वो एक्चुअली उस वक्त की जो सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट थी उनके बड़े प्यारे थे। वैसे भी ज़ाहिर उनका बैकग्राउंड फौजी था, एयर मार्शल रहे थे पाकिस्तान के, तो वो बड़े उनको प्यारे थे, इसलिए उनकी प्रोजेक्शन होती थी। अच्छा, बात हो रही थी मलीहा अली अख्तर साहबा की। तो मलीहा अली अली असगर साहबा की। मलीहा अली असगर साहबा जो हैं वो बहू हैं असगर एयर मार्शल असगर खान मरहूम की। उन्होंने कहा जी कि मुझे कभी बुलाया ही नहीं उन्होंने, ये सारा कुछ पेशावर से बैठ के कर रहे हैं, हमें कभी लिफ्ट नहीं कराई और इसलिए फिर मैं नहीं गई इजाज़त कि जाओ, फिर मैं नहीं आती। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो वोट अपनी पार्टी के कैंडिडेट को देंगी, लेकिन अब जाहिर है कि उन्होंने पार्टी के अंदर रहना है तो वो ओपनली ये तो नहीं कहेंगी ना कि मैं वोट अपने कैंडिडेट को दूंगी। बताने का मकसद ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से चारों तरफ से घिरी हुई है। सिंध के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, केपीके में जो कुछ हो रहा है कि वहाँ पे 14 एमएनए नहीं आए और एक तो बोल भी पाई के साथ लिफ्ट नहीं कराई। यही शिकवा पंजाब के एमएनएस को भी है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पीडीएम जो है वो अब एक उनको धोबी पटका मारने जा रही। ठीक है, और धोबी पटका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए सिर्फ आसिफ जरदारी साहब काम नहीं कर रहे या पीपल्स पार्टी सिर्फ काम नहीं कर रही, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो शायद आसिफ जरदारी से ज़्यादा एक्टिव हुई है। और जो आज मेरी एक बड़े अहम शख्सियत से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिस कुछ 40 के करीब एमएनएज़ हैं हुक्मरान जमात के और उनके इत्तेहादियों के, जिनके साथ हम बराह रास्त राब्ते में हैं, और उनसे राब्ते जो होते हैं वो जो सिंध से या जनूबी पंजाब से होता है वो कहता है जी अगला टिकट पीपल्स पार्टी का मिल जाएगा।
تو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا جو سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نون لیگ کا ٹکٹ دوا دو تو میں ساتھ ہوں. اچھا وہاں پر جو مسلم لیگ نون کی بات آتی ہے تو شاہد حقان عباسی صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, یا اور جو ان کے قائدین ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ اوکے کریں, ہم آپ کو اگلا ٹکٹ ابھی اوکے کر دیتے ہیں. اس طرح کر کے 40 کے قریب جو ہیں ان کے ایم این ایز پی ٹی آئی کے اور ان کی اتحادی جماعتوں کے وہ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس وقت بہت کمزور پوزیشن پہ آ گئے ہیں. اور اگر جیسے کہ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں چیف جسٹس نے جس طرح سے آج ریمارکس دیے ہیں کہ جب آئین کہتا ہے کہ خفیہ بیلٹ ہوگا تو پھر بات ختم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اب جو بات کی ہے اس سے ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے ان لوگوں کے اندر جو کہ آئین کو مقدم جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی ایکچولی وہ فورم ہے جہاں پر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جو مزید جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں ایک کیا کہتے ہیں افراتفری یا یہ سین بن گیا کہ یار اگلا الیکشن کتوں لڑنا ہے اے تے گیا جی, یعنی عمران خان کو تو وہ اب ایک قصہ پارینہ سمجھ رہے ہیں اور اگلی پیش بندیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں. اس وجہ سے جو سینٹرل پنجاب کا ایم این اے ہوتا ہے یا کے پی کے جو پشاور جیسے ایریاز ہیں یا دوسرے ایریاز جو اسلام آباد کے پاس پاس لگتے ہیں ہری پور ٹائپ کے ایریاز, وہاں کے جو ایم این ایز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کا ٹکٹ. اور اگر جو کوئی جنوبی پنجاب کا ہے یا سندھ کا ہے یا ایون جو بلوچستان کا بھی ہے وہ بھی کہتا ہے جی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ. تو اس طرح سے کر کے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ طور پر اوکے کرتی چلی جا رہی ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں. اور مولانا فضل الرحمان بھی اس طرح کی ایشورنسز دے رہے ہیں, میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس طرح کی ایشورنسز دی ہیں کہ اگر آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے تو پھر ہم آپ کو اگلا ٹکٹ دے دیں گے. اچھا اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اوکے کرے گی تو نون لیگ ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا کر دے گی, نہیں. پیپلز پارٹی اوکے کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پی ڈی ایم اوکے کرے گی اس کو, تو لہٰذا پی ڈی ایم کا کوئی امیدوار ان کے سامنے نہیں آئے گا. 40 کے قریب ایم این اے انہوں نے بڑے اہم آدمی ہیں, نام ظاہر نہیں بتا سکتا میں, لیکن انہوں نے بتایا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہمارے پاس 40 کے قریب ایم این اے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں, اور اتحادی جماعتوں کے بھی ان میں کچھ لوگ شامل ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اب اگر فرض کریں کہ اوپن بیلٹ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی 40 میں سے کم از کم 30 ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اوپن بیلٹ ہوئے یا سیکرٹ بیلٹ ہوئے ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اچھا وہ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسی مدبر شخصیت ہے, ایسا گریسفل آدمی ہے, اس نے پوری سیاست اپنی زندگی میں بڑی گریس کے ساتھ کی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا پارلیمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. بلکہ وہ تو اس سے اگلی بات بھی کرتے ہیں کہ جناب ان کا سینٹ میں ہونا بڑا ضروری نہیں ہے, ان کا سینٹ کا چیئرمین ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ سارا جو سین چل رہا ہے وہ پھر ظاہر ہے گیلانی صاحب کی اپنے خاندانی رابطے بھی ہیں, خاندانی تعلقات بھی ہیں, اور ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ لوگوں کی ہمیشہ ہی رہی ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ہر ایم این اے کو اور ہر رکن اسمبلی کو بہت زیادہ اوبلائز کیا ہوا ہے. لوگ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں, اور کبھی گیلانی صاحب نے جتایا نہیں کہ جناب میں حمزہ شباب دے ہلکے 4 ارب دے کم کرائے سن, بالکل نہیں جتایا. انہوں نے کہا وہ جو آئے ہیں انہوں نے کہا جی مہربانی آپ آئیں, آپ کا یہ کام ہے, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد عید آئی, شبرات آئی, کو فون بھی کر لیا, بچوں کا کیا حال ہے. تو یہی تعلقات ہوتے ہیں جو سیاسی خانوادے ہوتے ہیں ان کے, اور اسی وجہ سے گیلانی صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جس ذریعے نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کہیں نہ بھی کہیں یا نہ کہیں, گیلانی صاحب آ گئے ہیں ہم ان کو ووٹ ضرور کریں گے. وٹ کم میں اوپن بیلٹ کر لو, سیکرٹ بیلٹ کر لو, ہم ان کو ووٹ کریں گے. بلکہ انہوں نے تو جس ذریعے نے مجھے بتایا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر 2-1 روز میں 1-2 ایسے ایم این اے سامنے آ کے بیان دیں گے پی ٹی آئی کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا ایوی ایم این اے ایوی گیلانی صاحب تعلق والا ہے, یہ بھی اس طرح سے بات کریں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے وہ لوگ بھی آ کے گیلانی صاحب کے لیے بات کریں گے اور باقاعدہ ان کو ووٹ کا اعلان کریں گے. یہ صورتحال جو جا رہی ہے, یہ اب ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اس پر زیادہ بات نہیں اس لیے کی جا سکتی کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ابھی وہ فیصلہ ہوا نہیں ہے, اور جب بھی فیصلہ ہوگا. لیکن آج کے جو ریمارکس چیف جسٹس کے سامنے آئے ہیں کہ
عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا، یہ بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، کس چکر چھپے ہو۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے فیصلہ آئین کے حق میں ہی آئے گا، لیکن ظاہر ہے عدلیہ ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور جو ماضی کے حالات ہم اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو نظریہ ضرورت بھی تو اسی عدلیہ نے نکالا تھا نا ایک، ہاں، تو اس لیے تھوڑا سا کیا وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، وہ والی بات ہے۔ لیکن جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک ہر بندہ جو ہے نا اس کی نظر ہے اس فیصلے کے اوپر۔ البتہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے، بلکہ اب تو میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ پر اعتماد ہے کہ کس طرح سے وہ جیت رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیکھ کے پریشان ہوں گے کہ کتنے زیادہ ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب لے کر جائیں گے۔ یہ سارے معاملات میری نظر میں آئے تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کو ضرور کہہ دوں کہ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جو اسٹریٹجی آج ہے ضروری نہیں کہ وہ اسٹریٹجی آگے بھی چلتی رہے۔ البتہ ایک چیز جو میں تھوڑی آپ کو بتانا بھول گیا، اس میں وہ انفارمیشن ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ گروپس بنا لیے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی۔ پیپلز پارٹی نے 6 ایم این اے کا گروپ بنا لیا ہے، جو یعنی ان کے اوپر ایک ایم این اے ہے جو ان 6 ایم این ایز کو لانے کا، لے جانے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی پریزنس اس دن شو کرنے کا وہاں پر ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز نے 15 ایم این ایز کے اوپر ایک بندہ یعنی ان کا ایک سمجھ لیں کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز کے وہ جو کوآرڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں وہ سارا کچھ اپنی جیب سے ان کے اخراجات کو ادا کر رہے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ نکلے گا کیا، ہوگا کیا، یہ 3 مارچ کو ہونے والے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔